السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ فرقان قریشی نام کے ایک یوٹیوبر ہیں یا سوشل میڈیا پرسن ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سو کالڈ علم کے مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس پر اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ کیوں قرآن اور حدیث کے مطابق ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے اور اس کی صحیح سٹیٹمنٹ کیا ہے، اس پر بڑی تفصیل سے کل بات کی۔ تو ایک بھائی جو کافی دنوں سے سوال بھیج رہے ہیں کہ سر فرقان قریشی صاحب تاریخ مدینۃ دمشق یہ کتاب کا نام ہے، اس سے واقعات بیان کرتے ہیں، یہ کتاب کی اصل کیا ہے اور یہ کتاب کیا ہے، اس کے بارے میں پلیز آپ بتائیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو جب ہم اس طرح سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور کسی اسپیسیفک پرسنالٹی سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ گمان گزرتا ہے، جو کہ غلط گمان ہے، کہ وہ چونکہ بڑے مشہور ہو گئے نا اس لیے آپ ان کے نام سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ویوز اکٹھے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کے ذہن کے اندر شاید اسی طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کو اس سے ویوز لینے ہوتے ہیں یا لائکس لینے ہوتے ہیں یا سبسکرائبرز گین کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے انٹرنیٹ پر مائنڈ سیٹ ہی یہی دیکھا ہے، اور انفارچونیٹلی اگر کوئی چینل اس طرح نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کو یہی گمان گزرتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اللہ نے کوئی ایسا علم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں؟ یقیناً نہیں دیا، تو پھر لوگوں کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کیا کریں۔ بہرحال یہ سوال آیا ہے، کتاب ہے تاریخ مدینۃ دمشق، بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ حافظ ابو القاسم علی بن الحسن جو ہے الشافعی ہیں، انہوں نے یہ کتاب مرتب کی تھی، کوئی اب سے 900 سال پرانی کتاب ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 499 ہجری ہے اور ان کی وفات ہے 571 ہجری، تو آپ سمجھ لیں کہ اب سے کوئی 900 سال کے قریب پرانی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور بہت بڑی کتاب ہے، 80 جلدوں پر یہ کتاب ہے۔ میرے پاس عربی زبان میں ہے، ہو سکتا ہے فرقان قریشی صاحب کے پاس یہ کتاب اردو میں بھی ہو یا انگریزی میں ہو، یا وہ عربی پڑھنا جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال میرے پاس تو اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ عربی میں اس کے 2500 صفحات کے اوپر نا 2500 پیجز سے بھی زائد پر اس کی 80 جلدیں موجود ہیں، اور ایک ایک جلد کوئی قریباً کسی میں 400 صفحات ہیں، کسی میں 350، مختلف کوانٹٹی ہے۔ بہرحال بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو بھائی نے سوال پوچھا کہ یہ جو تاریخ دمشق کے نام سے بھی یہ کتاب جو ہے لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں، تو تاریخ دمشق جو ہے یہ اس کا عام طور پہ جو نام لیا جاتا ہے، یہ اس کا چھوٹا نام ہے، اصل میں اس کا نام ہے تاریخ مدینۃ دمشق۔ تو ایک مشہور کتاب ہے اور اہم کتاب ہے، اور یہ ابن عساکر نے لکھی ہے۔ ابن عساکر کے نام سے آپ مشہور ہیں زیادہ، ابن عساکر، لیکن آپ کا اصل نام کیا تھا؟ میں نے آپ سے ذکر کیا، آپ کے جو ٹائٹل تھا وہ حافظ کا ٹائٹل تھا، اور جیسے حافظ ابن کثیر ہیں، حافظ اس شخصیت کو کہتے ہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ شخصیتیں تھیں، یہ قرآن کے یاد کر لینے والے کو حافظ نہیں، بلکہ حدیثوں میں سرٹن کوانٹٹی تک جن کو حدیثیں یاد ہوں ما سند کے، انہیں حافظ کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ تو یہ حافظ کا ٹائٹل حدیث سے منسلک تھا، بعد میں قرآن سے منسلک ہو گیا۔ تو بہرحال حافظ ابو القاسم جو ہے ان کی کنیت ہے، علی ان کا نام ہے، حسن ان کے والد کا نام ہے۔ بہرحال شافعی جو ہے وہ ان کے مذہب ہے کہ 4 مذاہب ہیں نا، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ شافعی المذہب تھے۔ اچھا، آ جائیں ان کی کتاب کے بارے میں بھی ذرا اور بات کر لیتے ہیں۔ تو ابن عساکر جو ہیں وہ اپنے وقت کے، یاد رکھیں، بہت ہی معتبر اور بہت ہی جید عالم تھے، اور خاص طور پر حدیث، تاریخ اور سیرت، یہ ان جگہوں میں ان کو ایک خاص مہارت حاصل، اور ان کی علمی قابلیت اور احتیاط ان کی تصنیف کو ایک خاص درجہ اعتبار جو ہے وہ دیتی، اور ان کے علمی مقام کی وجہ سے ان کی تصنیف کو ایک اہم تاریخی ماخذ بھی سمجھا جاتا ہے۔
اور یاد رکھیں یہ جو کتاب ہے کہ ایک عظیم تاریخی اور سوانحی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 80 یعنی 80 والیومز کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں اہم شخصیات کے حالات زندگی شامل ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق دمشق سے تھا۔ یہ خطے کی علمی، دینی اور سیاسی تاریخ سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ماخذ ہے، اور ابن عساکر نے اپنی کتاب میں قدیم ماخذ اور زبانی روایات کا وسیع استعمال کیا ہے، اور اپنی معلومات کے ذرائع تفصیل سے بیان کیے ہیں، جس سے پھر بعد میں آنے والے علماء نے اس مواد کی تحقیق و تصدیق بھی کی، اس میں آسانی بھی ہو گئی۔ تو بہرحال اس دور کی روایات میں بعض کمزور یا غیر مستند معلومات بھی شامل ہوتی تھیں، اور اس لیے ہر روایت کی جانچ پڑتال جو ہے وہ حدیث کے اصولوں اور تحقیق کے معیار پر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو تاریخ دمشق میں مستند اور مضبوط روایات کے ساتھ ساتھ بعض کمزور روایات اور بعض مبالغہ آرائی یا قصے کہانیاں بھی شامل ہیں۔ اس زمانے میں مورخین مختلف قسم کے بیانات درج کرتے تھے، اور ان کی جانچ کا کام قارئین یا بعد کے علماء کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے کچھ تفصیلات، خاص طور پر معجزات یا غیر معمولی واقعات کو احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کلاسیکی اور جدید اسلامی علماء اس کتاب کو ایک اہم حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں موجود معلومات کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب عام قارئین کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیں کہ وہ اس سے براہ راست نتائج یا شرعی احکام لے لیں۔ علماء جو ہیں یا وہ لوگ جو اس فن کے ماہر ہیں، وہ پھر ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، پھر ان کی نظر ہوتی ہے جرح و تعدیل پر، ان کی نظر ہوتی ہے اسماء والرجال پر۔ بہرحال یہ کتاب اسلامی تاریخ اور سیرت نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور پر دمشق اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی اسلامی عہد جو تھا اس کی تاریخ کے لیے، اور محققین اور ماہرین کے لیے یہ قیمتی ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کے مواد کو دوسرے تاریخی و حدیثی ماخذ کے ساتھ موازنہ کر کے سمجھنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ تاریخ مدینۃ دمشق یہ ایک نہایت اہم تاریخی اور سوانحی ماخذ ہے، جو ابن عساکر کی علمی احتیاط اور مہارت کی بدولت معتبر ہے۔ تاہم اس میں موجود روایات اور تفصیلات کو تنقیدی جائزے کے بغیر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اہمیت اور اعتبار اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اسے دیگر تاریخی اور حدیثی ماخذ کے ساتھ ملا کر پرکھا جائے۔ I hope that answers the question، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے۔ بہرحال میرے پاس تو یہ اردو میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی لوگ ہیں جن کے پاس یہ اردو ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں تو مجھے بتائیے گا۔ میری نظر سے تو اس کی کوئی اردو ٹرانسلیشن ابھی تک گزری نہیں ہے، ہو سکتا ہے انگریزی میں بھی ہوئی ہوں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔